اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا صلوات پڑھیں عزاداران شہزادی کونین ایام فاطمیہ کی مجلسیں آج اور کل، اور مجلس کا آغاز میں نے دعا سے کی۔ مسلسل سڈنی میں اسی دعا پہ مجلسیں پڑھ رہا کہ بی بی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ، بحق فاطمہ، اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، و ابیہا و بالوا و بنی، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، اور ان کے بچوں کا واسطہ۔ آج اور کل میری ٹاپک ہے دعا۔ دعا بی بی فاطمہ سے کیسے مانگنا، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ ہم چاہتے کہ جب بھی ہم دعا مانگے وہ دعا پوری ہو جائے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب مانگتا ہے تو اس کو ڈاؤٹ بھی ہوتا، دل یہ چاہتا کہ ساری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو پورا کرے، جو آپ مانگے نہیں بھی مانگے تو پوری ہو جائے، دل میں جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں۔ اگر شہزادی چاہے، مادر حسین چاہے، تو آپ کی دعا کا قبول ہونا مسٹ ہے، لازم ہے۔ اگر بی بی چاہے تو یہ واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا، یہ دروازہ ہے شہزادی کا جس سے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دعا یہ نیسیسٹی ہے لائف کی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو ہماری دعاؤں کا ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ ہر آدمی پوری دنیا میں سٹرگل کر رہا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں بولے نہیں ہوگا۔ بابا سنو، دعا جب مانگو تم آمین بولو نا تو پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تو ہاں آمین ہمیشہ بولنا، زور سے بولنا۔ کیوں بولنا زور سے؟ کہ اگر تمہارا بازو جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بولا تو بول دے گا تمہاری وجہ سے، تم ذریعہ بن جاؤ گے۔ تو دعا ایک نیسیسٹی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج ہم سٹرگل کر رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں، آپ آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو، سب کانٹیننٹ میں ہو، افریقہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر آدمی دعا مانگتا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ایون جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی ایک سٹیج ایسا آتا، اگر جیسے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا، اب اس سے مانگو، وہی اس کو صحیح کرے گا۔ نا امیدی کبھی نہیں رکھنا، ڈس ہارٹڈ کبھی نہیں ہونا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں اتنا مانگ رہا۔ اس لیے کہ یہ بڑا خاص پرابلم ہے ہمارا کہ مولانا ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول، تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے ریزن ہے، کئی ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری آواز نہیں جا رہی، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری فریاد نہیں جا رہی، جبکہ وہ یہ بول رہا کہ جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، میں سنتا ہوں۔ اللہ بول رہا میں سنتا ہوں، یہ نہیں بول رہا کہ مومن کی سنتا ہوں، غیر مومن کی نہیں سنتا، کافر مشرک کی نہیں سنتا۔ کہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور میں لبیک کہتا ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کیا۔ اب آپ خود غور سے بولے، میں انڈیا سے آیا ہوں، انڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ یا پوری دنیا میں لے لیں، ماننے والے کم ہیں اللہ کو، نہیں ماننے والے زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں اگر آپ چیک کریں تو مانگنے والے، اللہ کو ماننے والے تو بہت کم ہیں۔ 1 بلین مسلمز ہیں خالی جو لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، ادر دین، اس لیے کہ جتنے غیر ہے کوئی اللہ کو ایسے نہیں مان رہا جیسا ماننا چاہیے،
لیکن اللہ کسی کی روٹی کو بند نہیں کرتا، رزق کو کبھی بند نہیں کرتا. تم مانو یا نہ مانو، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. محمد آل محمد. جبکہ اس کو ضروری نہیں ہے رحم کو واجب کرنا. میں مسلسل گناہ کر رہا ہوں، مسلسل گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں تو وہ میری بات سنتا ہے، سن کے کہتا ہے میرے بندے اور مانگ. اچھا بعض وقت کیا ہوتا کہ آپ دعا مانگتے، دعا نہیں ہوتی قبول. بعض وقت یہ ہوتا کہ تم مانگتے رہتے مانگتے رہتے مانگتے رہتے، اللہ کو تمہاری آواز پسند آ جاتی. ایسے بن جائے کہ میری آواز اللہ کو پسند آ جائے. کیوں پسند آتی؟ کیوں نہیں دیتا اس کو اس وقت؟ کہتا ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو پھر یہ نہیں پکارے گا مجھے. آواز کا پسند آنا یہ بندگی کی معراج ہے، یاد رکھو. میری آواز اگر اللہ کو پسند آ جائے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین، تو دعا مانگنے سے پہلے کئی چیزیں ہیں کہ جیسے میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا ایک طریقہ بتا دیتا دعا کیسے مانگنا. کس معصوم سے دعا مانگنا، شہزادی کونین سے کیسے مانگنا، اور 14 معصومین میں ایک کیلنڈر بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا. یہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیسے مانگو دعا. پلیز غور سے سنو. لیکن پھر میں بول رہا ہوں آپ کسی سے بھی مانگو. 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے، فضا اور خمبر سے مانگو ملے گا. کیا بول رہا یار میں؟ ماں باپ کے لیے کہا گیا کہ ماں باپ کی لحد پہ جا کے مانگو، میں عطا کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ماں کی لحد پہ جاؤ تو 35 جاؤ، باپ کی لحد پہ جاؤ تو سرانے جاؤ. اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو والدین کی لحد پہ جاؤ اور جا کے دعا مانگو. ہمارا واسطہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. یہ تو خاکی، ہم تو گناہگار. خمبر اور فضا تو خمبر اور فضا، غلام علی ہے، کنیز فاطمہ ہے، تو ان کا واسطہ دے کے بھی اگر دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول ہوتی. لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ دعا مانگنا کیسے. سرکار نے ایک شخص بہت پریشان تھا، ایسا پریشان تھا کہ موت اس کے سر پہ آ گئی تھی، اور وہ بار بار معصومین کا واسطہ دے رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. سرکار خواب میں آئے، آ کے کہنے لگے جو طریقہ بنایا گیا اس طریقے سے تو نہیں مانگ رہا تھا، اسی لیے تیری دعا قبول نہیں ہوئی. اس نے پوچھا طریقہ کیا؟ تو اب آپ سنو غور سے. آپ نے کہا کہ اگر آخرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی وہ بخیر ہو، اس کے لیے اگر دعا مانگ رہے تو تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو. ہم ساری دعائیں مانگتے، آخرت کی دعا نہیں مانگتے. مانگتے ہو؟ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آخرت کے لیے دعا مانگنا. اگر آخرت میرے دماغ میں آ جائے نا تو پھر میں کوئی گناہ کروں ہی نہیں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آخرت اگر میرے دماغ میں آ جائے کہ مرنا ہے، ہم یہ سمجھ رہے پورا سڈنی مرے گا میں زندہ رہوں گا. میں سڈنی میں پڑھ رہا اس لیے سڈنی کا نام لے رہا. تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، اور میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، ایون تمہارا باس کوئی بھی ظلم کر رہا، کوئی حاکم تمہارے اوپر ظلم کر رہا، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو اور دعا مانگو. تو راوی نے کہا مولا یا رسول اللہ، مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا، شہزادی پہ اتنا ظلم ہوا، اور علی نے تو بدلہ ہی نہیں لیا. تو کہا وہ میرا اور میرے بھائی کا ایک معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے بدلہ کیسے لیتا. وہ تو ایک معاہدہ تھا. کہا کہ کوئی ظلم کر رہا، کوئی بھی، اگر آپ کا باس آپ کے اوپر ظلم کر رہا، یہ عام طور پہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، افریقہ میں ہوتا، یہاں تو نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر کوئی ظلم کر رہا تو آپ امام علی کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر تم کو شیطان سے بچنا ہے، ابلیس سے، ابلیس کے شر سے بچنا ہے، جو ہم بچنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے. میں جو بولنا تھا میں بول دیا. شیطان ہمارا سب سے قریبی دوست ہے، یاد رکھو. کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا میں کیا بول رہا. کیوں؟
کیوں غریبی دوست ہے؟ اگر میں نماز قضا کر رہا تو میں کس کی بات سن رہا؟ شیطان کی یا اللہ کی؟ میں جھوٹ بول رہا تو کس کی بات سن رہا؟ شیطان کی یا اللہ کی؟ میں غیبت کر رہا تو میں کس کی بات سن رہا؟ شیطان کی یا اللہ کی؟ زیادہ وقت اگر میں کیلکولیٹ کرا تو زیادہ وقت میں شیطان کی بات سنتا ہے اور کم وقت اللہ کی بات سنتا ہے۔ میں بہت آہستہ اور ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا۔ اس کے بعد شیطان سے بچنا ہے تو کہا چوتھے امام کا، میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، علم میں اضافہ چاہتے ہو تو پانچویں اور چھٹے وارث کا واسطہ دو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو۔ میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا، ایک ایک جملہ، یہ ایک ایک دعا ایک ایک میری مجلس ہے۔ کہ آپ اگر پریشانیوں میں گھر جاؤ، مصعب بن جعفر باب الحوائج کا میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جا رہے، سفر پہ ٹریول کر رہے، ایون یہ آپ گھر سے آفس کو جانے سے پہلے سڈنی میں گھر سے نکل رہے صبح میں، تو آپ آٹھویں امام کا واسطہ دینا۔ آٹھویں امام کا واسطہ کیسا دیں گے آپ؟ السلام علیکم یا غریب الغربا بولو اور باہر نکل جاؤ۔ امام کو سلام کر کے نکلو، واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن غریب امام ہو جاتا۔ آٹھویں۔ اس کے بعد کہا رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، رزق میں، حلال رزق میں برکت چاہتے ہو تو میرے نویں وارث کا واسطہ دینا۔ نام جواد ہے، محمد ہے، لقب جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے۔ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت یہ امام کی ہے، نویں امام۔ ان کی عجیب صفت ہے، رزق، حلال رزق میں اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ عبادت کی توفیق چاہتے ہو کہ اللہ تم کو عبادت کی توفیق دے تو 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو، اللہ تم کو عبادت کی توفیق عطا کرے گا۔ اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اللہ کے رسول نے گردن پہ رکھا، رکھ کے کہا کہ اگر خنجر بھی تمہارے گردن پہ آ جاؤ اور تم حق پہ ہو اور اس وقت میرے قائم کا واسطہ دو گے تو اسی وقت آ کے بچا لے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند کر صلوات۔ یہ پورا طریقہ بتایا گیا کہ کس امام سے کیسی دعا مانگنا۔ لیکن میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں، آپ کسی امام سے مانگو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا کے اوقات بتائے گئے، ٹائمنگز بتائے گئے کہ کون سی دعا کیسے قبول ہوتی، کون سے ٹائم، دعا کا ٹائم بتایا گیا۔ دیکھیں 24/7 آپ دعا مانگتے رہو، آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے ٹائمنگز بھی معصوم نے بتائے کہ کب 2 وقت جب ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کے وقت کے لیے کہا گیا کہ وہ بہترین وقت ہے تمہاری دعا کا قبول ہونے کا، اور رزق کے کھلنے کا بھی فجر کا وقت ہے۔ جب ہم بڑے آرام کے ساتھ سوتے، آپ نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آرام کے ساتھ سوتے، وہ وقت ہے تمہارے رزق کے کھلنے کا۔ یہ کئی کتابوں میں، کئی روایتوں میں ملے گا معصوم سے کہ رزق کھلتا ہے صبح کے وقت، تہجد سے لے کے نماز فجر تک۔ اس کی ایک اور مثال دو، رزق کیسے کھلتا۔ نبی موسیٰ کی قوم نے ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں جا رہے تھے پورے بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ، اور راستے میں کھانا ختم ہو گیا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو وہ گھبرا گئے، آئے نبی کے پاس، آ کے کہا ہم فرعون کے پاس اچھے تھے، یہ صحرا میں ہم کو کھانا کون دے گا؟ اب اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے کھانا بھیجو۔ قرآن کہہ رہا کہ ہم نے منو سلوا بھیجا، مشہور منو سلوا۔ منو سلوا آتا تھا، 6 مہینے تک آیا ہے، اللہ نے ان کو کھانا بھیجا ہے۔ تو منو سلوا آتا کب تھا؟ لنچ پہ نہیں آتا تھا، ڈنر پہ نہیں آتا تھا۔ منو سلوا جو آتا تھا، تہجد کا ستارہ نکلا آسمان پہ، آسمان سے فرشتے کھانا لے کر آتے تھے۔ بڑی بڑی تشتوں میں کھانا آتا تھا جنت کا، پورا کھانا آ گیا، 50,000 لوگ ہیں، سب کا کھانا آیا۔ اور کب تک رہتا تھا؟ جب سورج کی پہلی کرن باہر آتی تھی، فرشتے لے کے چلے آتے تھے پورا کھانا۔ تو جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ جو جاگتا تھا اس کو کھانا ملتا تھا۔ دوستو یہ تو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا کی برکت ہے کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھتے پھر رزق کھلا ہوا ہے ہمارا۔ زمانے کے امام کی برکت ہے جس کی وجہ سے آپ کا رزق کھلا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھو، فجر از دا بیسٹ ٹائم۔ اگر پریشانیوں میں گھر جاؤ
کوئی ایسا مسئلہ ہو، تم فجر کے وقت ہاتھ اٹھا کے 40 دن خالی فجر پہ تم زیارت مولا حسین وارثہ پڑھو، زیارت وارثہ پڑھو اور رزق کے لیے دعا کرو. یہ اتنی بہترین زیارت ہے یہ رزق کے لیے. اگر روز انسان فجر کے وقت زیارت پڑھ کے رزق کی تلاش میں باہر نکلے، اس کے رزق کا ضامن حسین ہو جاتا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ اگر دعا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے دوستوں کہ دعا آپ 24 گھنٹے پوری زندگی مانگتے رہو اور مانگتے رہو، ملتا جاتا. میں تو یہی کہتا ہمیشہ کہ دوسروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس 14 دروازے ہیں، جتنا چاہے مانگو. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. یہاں ایسا ہے ہم کو بہت مل گیا اس لیے ہم دعا نہیں مانگتے. وہ نماز قبول نہیں ہے جو دعا کے بغیر ہو. مثال کے طور پہ آپ نے مغرب پڑھی فوراً کھڑے ہو گئے، منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ نماز. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی جو نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتا. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلائے. دعا مانگنے سے ایک سکون عطا ہوتا. کیا بول رہا ہے؟ دعا مانگنے سے دل کو سکون ملتا، پیس ملتا، ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی سن رہا اور میں بات کر رہا ہوں. دعا یہ چیز ہے. دعا ہمیشہ آپ اچھا دعا کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، قبلہ رو ہو، وہاں بیٹھو اور وہاں بیٹھ کے دعا کرو. ضرورت نہیں ہے. آپ گاڑی چلا رہے، آپ دعا مانگتے رہو، راستے بھر مانگتے جاؤ. دعا مانگنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں معصوم سے قریب ہوتا. ورنہ آپ انصاف سے بتاؤ ہمارا اور معصوم کا کیا رشتہ ہے، یا ہمارا اللہ کا کیا رشتہ ہے؟ ہم اس کی مخلوق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے. صرف دعا کے ذریعے آپ کی ریلیشن شپ اللہ سے اور معصوم سے بنتی ہے. رشتہ بنانا ہے اللہ سے. دنیا والوں سے رشتے بنانے کے چکر میں رہتے، اس سے بناؤ تو ہمیشہ تم سرخرو رہو گے. دنیا والے کچھ نہیں دیں گے، وہ جو عطا کرے گا. تو کوشش یہ کرو کہ اپنے رشتے کو اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اور معصوم کی بارگاہ میں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ماشاءاللہ. تو شہزادی کونین کا واسطہ سب سے بڑا اس میں کیا ہے، اس دعا میں کہ بی بی کا واسطہ، خالی بی بی کے واسطے پہ پورا خمسہ ہو جائے کہ شہزادی کا نام، شہزادی کا واسطہ. بی بی کے ہر نام کی ایک تسبیح ہے. فاطمہ کی ایک تسبیح ہے، زہرا کی ایک تسبیح ہے، سیدہ کی ایک تسبیح ہے، طاہرہ کی ایک تسبیح ہے، صدیقہ کی ایک تسبیح ہے، مرضیہ کی ایک تسبیح ہے. بی بی کے جتنے نام ہیں ہر نام کی ایک تسبیح ہے. اس نام کی اس تسبیح کے ذریعے تم دعا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے دعا مانگو. اور یہ ساری تسبیحوں میں ایک تسبیح خود مخصوص شہزادی کونین کی ہے جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کتنی مخصوص تسبیح ہے آپ سوچو. یہ وہ پلیز غور سے سوچو، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ. کیوں پڑھتے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں ہے، تسبیح مستحب ہے. دوستو کمال دیکھو کہ مستحب چیز واجب کو قبول کرا رہی. نماز کی قبول ہو رہی ہے تو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا. اس لیے کہ یہ تسبیح شہزادی کونین، اچھا اس میں زیادہ کوئی نام نہیں ہے اللہ کے، صرف 3 نام ہے، لیکن وہ اعداد ہے اصل. اگر آپ 35 ٹائمز پڑھیں گے تو وہ اصل نہیں ہوگا، 32 ٹائمز پڑھیں گے الحمدللہ تو وہ اصل نہیں ہوگا. اتنا پڑھنا جتنا بی بی نے بتایا. کیا بول رہا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں کرنا. یہ تسبیح آئی کب تھی سب کو پتا ہے. بی بی کی شادی، یہ رشتے کے لیے بھی بہترین تسبیح. اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے روز ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھے نماز کے بعد اور بولے کہ اللہ اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو اپنی طرف سے ایک غلام علی عطا کر. لڑکی خود مانگے
لڑکے کے لیے رشتہ نہیں ہے، آج کل تو دونوں کے لیے دعا کرنا پڑتا، لڑکے کے لیے نہیں ہے تو لڑکا بھی یہ بولے کہ مجھے کنیز زہرا دینا، یہ دعا مانگے کہ مجھے بہترین لڑکی بہترین رشتہ عطا فرما، تو اللہ جو ہے رشتہ عطا۔ یہ تسبیح سب جانتے آئی کب تھی، صرف اس کی امپورٹنس بتا دو۔ آج بیوی کی مجلس ہے، بیوی کا واسطہ ہے، تو اس تسبیح کی امپورٹنس دیکھو کہ تسبیح کیا چیز ہے۔ بیوی نے کب پڑھی تھی؟ اس وقت پڑھی کہ جب رشتے کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ نے کہ رسول نے کہا تھا کہ جہاں ستارہ اترے گا اس سے میں فاطمہ کا نکاح کروں گا، یہی تھا نا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس تسبیح کے بعد اللہ نے بیوی کو فضا عطا کی تھی، جناب فضا کا آمد بھی یہ تسبیح کے بعد پہ ہے، تو ہر چیز اس تسبیح کے بعد ہے۔ تو بیوی نے کب کہا، کیسے پڑھا؟ صرف بیوی کی زبان سے اللہ اکبر نکلا 34 ٹائمز، بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، جب پڑھتی رہی تو روایت کا جملہ ہے کہ ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی۔ میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا امریکہ میں، اور تو وہاں کا یوتھ نے مجھ سے نیکسٹ ڈے آ کے کہا، مولانا آپ نے کہا کہ سٹار آیا زمین کے اوپر۔ سٹار جو ہے ایک پلانٹ ہے، پرانے زمانے میں چل گیا، لیکن اب آپ نہیں سمجھا سکتے کہ ایک ستارہ نیچے آیا کیسے۔ اسی کے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک پلانٹ ہے، اور وہ پلانٹ آئے گا تو دونوں ٹکرائیں گے اور بلاسٹ ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں چل گیا، آج یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ آئندہ سے یہ روایت مت پڑھیں کہ ستارہ آیا تھا۔ میں نے کہا یہاں جواب دوں یا کل ممبر سے جواب دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ممبر سے جواب دیجیے۔ دوسرے دن میں نے جا کے کہا یہ جو یوتھ ہے نا، یہ لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ ایک پلانٹ ہے ستارہ، وہ آیا کیسے نیچے؟ وہ آیا تو اس دنیا کا جو پلانٹ ہے اسے ٹکرا کے دونوں میں بلاسٹ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ ستارہ آیا۔ میں نے اس وقت ممبر سے پوچھا ان سے کہ بابا یہ بتاؤ میں نے یہ کب کہا کہ جو ستارہ اصلی حالت میں نیچے آیا؟ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں اصلی حالت میں آ جاؤں تو میں بلاسٹ ہو جاؤں گا۔ جس کے دروازے پہ آیا وہ بالکل چھوٹا بن کر آیا، وہ سائز میں نہیں آیا جو پلانٹ کا سائز تھا۔ روایتوں میں کہ روشنی کا ایک بال بن کر آیا، جتنا چھوٹا۔ اب کم از کم ستارے سے سیکھیں کہ در فاطمہ پہ آؤ تو چھوٹا بن کر آؤ۔ چل بات پڑھ لیں محمد۔ ستارے نے بتایا کہ میں بڑا بن کے آتا تو بلاسٹ ہو جاتا، بالکل ایک بال کی شکل میں چلتا۔ اور کیا کیلکولیشن تھا اس کا بھی، وہ مزاج تسبیح فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، تسبیح کی آواز سن رہا تھا، شہزادی کے زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے اس کو سن رہا تھا۔ وہ اتنی ٹائم میں نیچے آ گیا جب تک بی بی اللہ اکبر کہتی رہی۔ کیا بول رہا ہے یار؟ اور آیا اور آ کے اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے در فاطمہ پہ اپنی ٹھہر گیا۔ جیسے ہی ٹھہرا شہزادی کی زبان سے نکلا الحمدللہ، شکر۔ جب مزاج فاطمہ کو، اچھا وہ بھی جانتا ہے کہ جب تک یہ الحمدللہ بولتی رہیں گی یہیں ٹھہروں گا۔ اگر بی بی بولتی رہتی تو گھنٹوں ٹھہرتا، دنوں ٹھہرتا، سالوں ٹھہرتا، لیکن بی بی کی زبان سے نکلا۔ بی بی جانتی ہے بہتر کہ کتنی دفعہ الحمدللہ بولنا ہے۔ بی بی کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اب وہ ستارہ چلا، اب جو چلا تو فخر کرتا ہوا چلا کہ میں اس کی چوکھٹ کو چوم کے آ رہا، کہ جس کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں۔ در فاطمہ سے جھک کے پیار کر کے بوسہ دے کے واپس آیا۔ تو دوستو یہ تسبیح، اب یہ تسبیح کیا کرے؟ صرف نماز کے بعد پڑھے تو اثر کرے گی۔ میں ممبر سے بول رہا، کل تک ہوں آپ کے پاس، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ نماز کے بعد جو پڑھ رہے وہ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ تسبیح اگر تم کسی مردے کے اوپر پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، دیکھیں میری زبان میں
اور سید مرتضیٰ کی زبان میں فرق ہے. کیا بول رہے ہیں؟ جو سمجھا وہ سمجھا، نہیں سمجھا. سید مرتضیٰ کون تھے؟ سید رضی کے بڑے بھائی. سید رضی کون تھے؟ نہج البلاغہ کو جنہوں نے کمپائل کیا تھا. نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے والے کا نام سید رضی. ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ. یہ دونوں دفن ہیں کاظمین میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سید مرتضیٰ کو مولا علی نے کہا تھا یہ علم الہدا ہے، یہ ہدایت کا علم ہے، سید زادہ ہے، ساتویں امام کی نسل سے. ان کا زندگی کا بڑا مشہور معجزہ، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بغداد میں یہ درس دیتے تھے، ان کا دینی مدرسہ تھا. اور بغداد میں دجلہ ریور پرانی آج بھی دجلہ ریور کے پاس کشتیاں چلتی تھی، بوٹس. اور وہ جو بوٹ چلتی تھی کوئی سٹیمرز نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے چلا جیسا چپو مارنا تھا. تو اور کئی اسٹوڈنٹس ایسے تھے جس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا کہ روز لیٹ روز لیٹ آتا تھا، ایوری ڈے لیٹ آ رہا. تو انہوں نے سید مرتضیٰ نے کہا بھائی تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو کہا میں بہت شارٹ کر رہا اس کو. کہا اسی لیے لیٹ آتا ہوں کہ مثال کے طور پہ 8 بجے پہلی کشتی چلتی ہے اور میں اس سے آتا ہوں، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. آج تو فلائی اوور ہے، تو اتنا کم وقت ہوتا، میں پہلی کشتی سے آ رہا ہوں، اسی لیے میں اس کے باوجود میں لیٹ ہو رہا ہوں. تو سید مرتضیٰ نے کہا اچھا. ایک پیپر پہ، اب پیپر تھا نہیں تھا، جو بھی ایک دعا دی، ایک لکھا، کچھ لکھا، میں دعا کا اثر بتا رہا. لکھا، اس کو موڑا، پلیز غور سے سنو. دعا اس اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں دے دیا اور دیکھ کے کہا سنو، کل جب تم دجلہ پہ پہنچنا، ریور پہ پہنچنا، کشتی تو 8 بجے شروع ہو رہی نا، تم 7 بجے 7:30 بجے پہنچ جاؤ اور اس کو ہاتھ میں رکھنا اور اپنا سیدھا پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پانی میں ڈالنا. تمہارے لیے پانی راستہ بن جائے گا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا. سید مرتضیٰ کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ، علماء سے پوچھو، جو جانتا ہے وہ جانتا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آپ سے، آپ پاور بتا رہا ہوں. دعا میں، زبان میں، ہاتھ میں اثر کس کا ہوتا. تو لے کے چلے، وہ آیا دوسرے دن ہاتھ میں پکڑا ہوا. اب سید نے کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا میں کیا لکھا ہوں. پانی میں پیر ڈالا، پانی بالکل راستہ بن گیا، وہ کراس کر کے پہنچ گیا مدرسہ، ٹائم پہ پہنچ گیا. ایک دن، کئی دنوں کے بعد اس اسٹوڈنٹ نے کہا اگر دیکھے تو سید نے لکھا کیا. اب جو کھول کے دیکھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں. کیا سن رہے یار، یہ تو میں بھی جانتا ہوں. اب جو پیر ڈالا ڈوبنے لگا، ٹھہر گیا. کشتی جب شروع ہوئی، جب پہنچا، لیٹ پہنچا، مدرسے کو لیٹ پہنچا. سید دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے، یہ انٹر ہوا. سید نے وہاں سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا. تو میں یہی کہہ رہا، سید اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا میں پڑھوں، میں پڑھوں گا تو ڈوب جاؤں گا، میں گناہگار ہوں. سید اثر کیسا ہوتا دیکھو دعا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر دیکھو آپ. میں پوری تقریر اسی پہ کروں کہ کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے. تمہاری دعاؤں کو اس طرح قبول کراتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے حیرت ہمیشہ یہی ہوتی کہ علی والا کیوں پریشان ہے. ارے یار بڑے آسانی سے ہم بول رہے ہیں کہ میں مولا کا چاہنے والا. بابا مولا 1 کا امتحان، 2 کا امتحان، 3 کا امتحان، 4 کا امتحان، سب کا امتحان تو نہیں ہوتا، اس کے ریزنز ہیں. تو اگر آپ تسبیح کے بارے میں سنیں کہ تسبیح تمہارے پاس ایک ایسی چیز، ایک ایسا پاور. لڑکی کی شادی کے لیے 40 دن لڑکی پڑھے، نماز کے بعد ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھے. کتنی دیر؟ 2 منٹ. تم انٹرویو کے لیے جا رہے تسبیح پڑھ کے جاؤ. جاب پہ جا رہے صبح میں تسبیح پڑھ کے جاؤ. کاروبار کے لیے جا رہے تسبیح پڑھ کے جاؤ. تم چاہ رہے کہ تم ٹیکسی چلا رہے، تم چاہ رہے کہ تمہاری تسبیح پڑھو اور جاؤ. دیکھو دن بھر کتنے پیسنجرز ملتے، لیکن کنڈیشن فجر کی نماز ہے. یہ نہیں کہ نماز مس کر کے آپ تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. واجب کو ترک کر کے دعا نہیں مانگنا.
دیکھیے مجھے جو میسیج دینا ہے وہ میسیج دینا، میں وہ مجلس پڑھتے نہیں جو بغیر پیغام کی ہو، جو سنا ہوا ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو فجر پہ اٹھو، نماز پڑھو، بیوی کی ایک تسبیح پڑھو، قبولیت نماز اور دعاؤں کی ایک تسبیح پڑھو کہ دن میرا پیسفل گزر جائے، دن میرا سکون کے ساتھ گزرے، دن میں میرا رزق کھل جائے۔ پورے سڈنی میں بزنس نہیں ہوگا لیکن اس تسبیح زہرا کی وجہ سے تمہارا بزنس کھل جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ بیوی کے دعا کا، بیوی کے نام کا کیا اثر سمجھ رہے؟ تو بیوی کے ہر نام کی ایک تسبیح۔ اچھا اب مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کا ایک ریزن اور ہے، غور سے سننا۔ یہ نبی موسیٰ کا واقعہ ہے، قصص الانبیاء۔ نبی موسیٰ کون تھے؟ جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، پتا ہے نا؟ اتنا خاموش کیسے سن رہے؟ میں یہاں کا مجمع خاموش تو نہیں ہے یا نیا مجمع ہے؟ تو محمد وآل محمد صلوات۔ نبی موسیٰ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ سب کو پتا وہ طور جو ماؤنٹین ہے وہ ایجپٹ میں۔ تو طور پہ جب جا رہے تھے تو دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہی کی امت کے، ایک بہت پیسے والا، ایک بہت غریب۔ غور سے سننا کہ دعا کی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی۔ جو پیسے والا تھا، اتنا پیسے والا، آپ آج کی زبان میں ملٹی ملینر، وہ آیا سامنے۔ اگر آج کوئی ملینر ہی بن جائے تو ہم نبی کے سامنے کیا کسی مولوی کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ جب پیسہ زیادہ آتا سب سے پہلے امام بارگاہ چھوڑتا، مسجد چھوڑتی۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں تو بلینئروں کے ساتھ رہا، میں دیکھا کہ کیسے آتے، اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسے کا مزاج ہے، پیسے کا ایک رنگ ہے، پیسے کا ایک لہجہ ہے، پیسہ بولتا ہے۔ انڈین روپیز میں کوئی ملینر ہو، کوئی آسٹریلین ڈالر میں ملینر ہو، فرق ہے۔ ہر کرنسی بولتی ہے۔ جب زیادہ پیسہ آ جاتا نا، مسجد چھوٹ جاتی، امام بارگاہ چھوٹتا، ٹائم ہی نہیں رہتا بندے کے پاس۔ اور جب آتا مسجد کو، اترتا گاڑی میں سے، ایک سٹائل آتا نا، اس لیے کہ پیسہ آنے سے لہجہ بھی بدلتا، چلنے کا طریقہ بھی بدل جاتا۔ کیا بول رہا ہے؟ ایسا طریقہ بدلتا چلنے کا، واک بدل جاتی۔ اور وہ جا کے ایون مسجد میں چیک کرتا کہ کس کے پہلو میں بیٹھوں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میرے سٹیٹس کا ہے یا نہیں، میرا برابر ہے یا نہیں۔ پیسہ یہ وہ چیز ہے، پیسہ آئے دعا مانگو پیسے کے لیے، نتھنگ رانگ، لیکن دعا میں یہ بولو کہ اللہ پیسہ دے تو ہماری ماں ختیجہ کی طرح دے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماں ختیجہ کی طرح دے، وہ جذبہ دے ہم کو، ادروائز پیسہ نہ دے۔ مسجد میں جا کے چیک کرتے ہیں ہم کہ کہاں بیٹھنا، میرے برابر والا ہے تو بیٹھتے ہیں، سٹیٹس کا نہیں تو نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے ایسے پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے، مزاج کو توڑنے کے لیے کہا کہ جب بیٹھو نماز ختم ہو تو مسافہ تو کرو۔ اللہ کیا بول، کیوں مسافہ کرو؟ وہ غریب ہے، تم نے باہر ہاتھ نہیں ملایا ہوگا۔ تمہاری قبولیت نماز یہ ہے کہ اس غریب سے ہاتھ ملا لو تو قبول کر دو۔ غرور کو توڑنے کے لیے، غرور کو توڑنے کے لیے، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی، ساری دعائیں ختم ہو جائیں گی۔ بس تو ایک پیسے والا تھا، بہت ملٹی ملینر۔ اب سنو اس کا سوال، وہ آیا، بنا کیسے ملٹی ملینر؟ نبی موسیٰ کے پاس آیا، آ کے کہا آپ کہاں جا رہے؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔ تو اس نے کہا کہ پلیز اللہ سے جا کے یہ کہیے، اس نے مجھے بہت دے دیا، اس سے کہو بس کر دو۔ کوئی بولتا ہے؟ ہم تو بولتے کسی کو نہ ملے مجھے ملے۔
پورا بزنس میرے پاس آ جائے سڈنی کا، کوئی سی کو ملے نہ ملے، تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا بابا، میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے بولو نبی خدا کہ مجھے بہت دے دیا اس نے، اس انف نہ، بس کر دے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بول دوں گا۔ آگے بڑھے، ایک غریب آدمی، ایک شرٹ ہے جسم پہ، ایک شرٹ بازو ہے، کہ کہاں جا رہے؟ تو کہا اللہ کے پاس۔ کہ جا کے اللہ کو بولو کہ سب کو دے رہا مجھے نہیں دیا، سب کو دے رہا مجھے کیا دیا؟ ایک شرٹ ہے میرے پاس، ایک شرٹ ہے، اتنا غریب ہوں، اس کو بولو میرے حالات صحیح کرے، میری شرٹ ایک ہی ہے میرے پاس۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے طور پہ، گفتگو ہوئی اللہ سے، کہا کہ پروردگار تیرے اس بندے نے کہا تو نے اس کو بہت دے دیا، پلیز غور سے سننا دعا کیسے قبول ہوتی، بہت دے دیا، اب وہ کہہ رہا ہے بس۔ تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ اس سے کہو کہ بس وہ کہہ رہا ہے نا، پہلے اس کو بولو شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ ارے نہیں سمجھے، تھینک یو بولنا مجھے چھوڑ دے تو میں روکوں گا، وہ اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ میں کیسے روکوں؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہر نعمت پہ شکر ادا کرو۔ تو ٹھیک ہے میں بول دوں گا جا کے۔ دوسرے کے بارے میں موسیٰ نے کہا، وہ کہہ رہا ایک ہی شرٹ ہے اس کے پاس، اس کے لیے کھول دے۔ تو آواز آئی موسیٰ اس سے کہو میرا شکریہ تو ادا کرے، ایک تو دیا، ایک تو دیا۔ وہ آئے نیچے، پلیز یار غور سے سنیں، کمپلیٹ دعا کی کمپلیٹ مجلس ہے یہ، پورا ایک اشرا۔ موسیٰ نیچے آئے، وہ پیسے والے نے کہا اے نبی خدا آپ سے بات ہو گئی اللہ سے، آپ نے میرا پیغام دے دیا؟ موسیٰ نے کہا ہاں میں نے دے دیا۔ تو کہا اللہ نے کہا کیا؟ اب سننا اس کا جواب، کیوں اس کو مل رہا تھا، پھر اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا میں بھی اس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں بتا رہا ہوں میں، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ نے بولا؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں میں نے اللہ کو بولا، اور اللہ نے کہا کہ یہ بندہ میرا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں کو بند نہیں کر سکتا، اس سے بولو شکر ادا کرنا ہی چھوڑ دو تو میں بند کر دوں گا۔ تو اس نے کہا میں کیسے ادا نہیں کروں گا اس کا شکر، سانس لیتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں، نعمتوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں، صحت کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں، رات میں سوتا ہوں بیمار، صبح اٹھتا ہوں صحت کے ساتھ تو شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھا، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، جسٹ ون ورڈ تھینک یو۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو نا، یا بچہ پیدا ہوتا سوری اور تھینک یو کے ساتھ نہیں، ہر بچے کو سوری معلوم ہے، ہر بچے کو تھینک یو معلوم۔ بندوں کا شکریہ ادا ضرور کرو، میں منع نہیں کر رہا، اس کا تو کرو جس سے سب کچھ دے دیا تم کو۔ کتنا ادا کرتے صبح سے شام تک، ہم کھانے کو دیکھ کے شکریہ ادا کرتے؟ چوتھے امام جس امام کے تم ماننے والے ہو، چوتھے امام کا کیا طریقہ تھا؟ میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، مولا کا تھا نعمت سامنے آئی تو شکر، ہم نعمت آئی تو شکر نہیں کرتے، کھا کے یاد آیا تو شکر کرتے، سانس لے رہے اب کل کی مجلس پورے شکر پہ پڑھو کہ دعا کیا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیسے نہیں ادا کروں شکر اس کا، کیسے ادا نہیں کروں، اس نے اتنی نعمتیں دے دی مجھے، اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہی کرنا، تھینک یو تو بولنا ہی بولنا ہے مجھے، ہر لمحہ تھینک یو بولنا ہے۔ آگے بڑھ گئے، اس بندے سے ملاقات ہوئی جس نے کہا میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جوڑا ہے، وہاں اس کے پاس، اب میری طرف دیکھیں، اس کے بعد پہنچے، اس نے کہا آپ نے اللہ سے بات کر لی؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا اللہ نے کہا، اس نے پوچھا کہ اللہ نے بولا کیا؟ تو کہا اللہ نے یہ کہا کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس لیے۔ تو اس نے کہا میں کہے کا شکریہ ادا کروں؟ اللہ، یہ کہا ہوا تیز چلی، جو ایک شرط تھی وہ بھی اڑ گئی۔ نہیں چاہیے تم کو، وہ جو دے رہا نا اس کا شکر ادا کر،
جو اور ہم شیعہ نے حیدر کرار بی بی کے ماننے والے، ہم ہمیشہ یہ شکریہ ادا کریں کہ تو نے 1 بلین مسلمز میں ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں سے ولایت علی ملی. کیا سن رہے ہیں یار؟ یہ شکریہ ادا کرو کہ سڈنی میں تم کو بڑے آرام سے فرشیزہ پہ ہٹ کے بیٹھ کے مجلس کرنے کا موقع ملا. جب مجلس میں ہو، کسی مجلس میں جاؤ، جس مجلس میں جاؤ، یہ شکریہ ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ سڈنی میں اتنے لوگ ہیں لیکن تو نے مجھے سعادت دی کہ میں مجلس حسین میں آ گیا. بیمار ہو جاتا، کوئی تکلیف ہو جاتی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جاتا، کوئی پرابلم آ جاتا، اب مجھ سے مجلس مس ہو جاتی. مجلس مس نہیں ہو رہی، جو نعمت عظیمہ ہے وہ مس ہو رہی. صلوات پڑھ لیں محمد. بس دوست میرا ٹائم ہو گیا. 45 سے 50 منٹ کی مجلس تھی میری، 45 منٹس آلموسٹ ہو گئے. مولا آباد رکھے. کل کی ایک مجلس ہے، جیسے آج 9:15 پہ آیا، کل بھی 9:15 پہ آؤں گا انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے انشاءاللہ. 9:15 پہ. کل کی مجلس بھی دعا پہ ہی ہے. کل مظلوم بی بی کی اور دعائیں بتاؤں گا. آج میں نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کو بہت اختصار کے ساتھ پڑھا. کل اس کی اور فضیلتیں بتائیں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے حالات بدلتے کیسے، تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی. اس مظلوم بی بی کا ذکر، کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام فاطمہ ہے. وہ بی بی کہ جو بس کر دیں کہ جو ایک لوٹی بیٹی ہے رسول کی، لیکن ظالموں نے بیٹی کو باپ کا پرسہ نہیں دیا. باپ کا پرسہ، اور ایسا باپ کہ جس نے تم کو صراط مستقیم بتائے، جس کے احسانات ہیں تمہارے، اس رسول کا پرسہ بیٹی کو مسلمانوں نے نہیں دیا بھی تو کیسے دیا؟ آگ کے دروازے پہ آگ لگا دی. کتنی آسانی سے یہ جملہ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا کہ شہزادی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی. اور آگ ایسی آگ نہیں تھی، چھوٹی آگ نہیں تھی، اتنی بڑی آگ تھی. اور جب صرف آگ نہیں لگائی ظالم نے، بلکہ آگ لگا کر اس دروازے کو دھکا مارا. دوستو میں نے بہت آسانی سے بولا، دھکا مارا. اب امیجن کرو کہ پیچھے دیوار ہے، سامنے فاطمہ ہے، دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری بی بی آ گئی. بی بی زمین پہ گر گئی لیکن اٹھ نہیں سکی فاطمہ خود سے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آہستہ مت رو. یہ وہ غم ہے کہ جس غم میں حسن اور حسین بھی شامل ہیں. دونوں شہزادیاں آئی ہیں. میرا مولا ہے، میں خود زمانے کا امام تڑپ کے رو رہا ہوں. ہائے میری دادی فاطمہ، ہائے میری دادی فاطمہ. آغائے وحید خراسانی نے ابھی اس سال، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک عظیم مرجع ہے ہمارا، عزادار، شہزادی کے مصائب، شہزادی کی مجالس کرانے والا پوری دنیا میں آغائے وحید خراسانی خم میں رہتے ہیں. ایک بزرگ مرجع، آپ کو معلوم، ان کی ایک سینگ میں ابھی بامبے میں بہت بڑے بینر پہ لکھا ہوا تھا امام بارگاہ میں. آغا نے کہا کہ اگر ایک انگلی تمہاری فریکچر ہو جائے، ایک انگلی فریکچر ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. رسول کی بیٹی کی ساری ریپ ٹوٹ گئی تھی، ساری پھسلیاں ٹوٹ گئیں. فاطمہ پہ وہ مصیبت گزر گئی. عزیزو، زخمی ہونے کے بعد یا 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی، بس
ہم نے ابھی 75 دن کی روایت کی، اور یہ اب جو مجالس چلیں گی اپراکسیمیٹلی 5 دسمبر تک، یہ 90 دن والی روایت، یہ جب تک کرنا ہے۔ بی بی کا حق اتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بی بی کا ذکر کرو، بی بی کا ذکر بار بار کرو، روز کرو، کم از کم 1-2 آنسو، اگر مجلس نہیں بھی ہے تو 1-2 آنسو نکالو دن بھر میں کہ ہائے حسین کی ماں پہ کیا وقت آ گیا تھا۔ 18 سال کا سن ہے اور ہاتھ میں عصا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے فاطمہ چلتا۔ دیوار کا سہارا کون لیتا ہے؟ جو بزرگ ہو جائے۔ ہائے 18 سال کے سن میں میری بیوی کا یہ حال ہو گیا۔ دن گزرنے لگے، بی بی وصیتوں پہ وصیتیں کرتی۔ اسی دوران میں شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ بی بی ایک کرتا سیتی ہے اور روتی بہت ہے، بے انتہا روتی ہے اس کرتے کو سیتے ہوئے۔ بیٹی کا سن کتنا ہے؟ 5-6 سال کا سن۔ شہزادی ماں کے قریب گئی، جا کے کہا اماں آپ ہم سب کا لباس سیتی ہیں لیکن کبھی گریہ نہیں کرتی، یہ کس کا کرتا ہے؟ جب آپ سیتی ہیں تو اتنا تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ عزیزو شہزادی نے کچھ نہیں کہا، بیٹی ماں کی آغوش میں گئی، چہرے پہ ہاتھ رکھا، ماں کو بوسہ دے کے کہا اماں بتاؤ یہ کس کا کرتا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ بیٹی یہ کرتا میں تم کو دوں گی۔ تو شہزادی نے کہا کہ اماں ہے کس کا کرتا؟ تو کہا بیٹی یہ تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے۔ جیسے ہی نام حسین سنا شہزادی نے کہا اماں میرا بھیا تو چھوٹا ہے، یہ کرتا تو بہت بڑا ہے۔ کہا بیٹی یہ میں کرتا تم کو دے کے جا رہی، اگر تمہارا بھائی جس دن کرتا مانگے اور اس کرتے کو چاک چاک کر لے تو سمجھنا پھر وہ واپس نہیں آئیں گے۔ 50 سال کے بعد جب کربلا میں پورا گھر لوٹ گیا، حسین بہن کے قریب آئے، آگے بہن سے رخصت ہوئے اور زینب نے کہا بھیا قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، اس کے بعد زینب نے کہا ماں جائے اور قریب آ جاؤ۔ جب حسین بالکل قریب ہو گئے تو کہا بھیا گلے میں سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلوئے حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا بھیا یہ ماں فاطمہ کی وصیت ہے کہ میری طرف سے میرے بیٹے کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین نے کہا بہن اپنے بازو سے ردا کو ہٹاؤ، یہ بابا علی کی وصیت تھی۔ عزیزو جب یہ ہو گیا تو اب حسین نے کہا بہن نے کرتا لا کے دو جو میری ماں نے تم کو دیا ہے۔ زینب نے کرتا دیا، حسین نے چاک چاک کر لیا اور گلے میں ڈالنا تھا۔ زینب نے دونوں ہاتھ ماں کے حسین کے گلے میں ڈالا، کہا بھیا اماں نے کہا اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ عزیزو یہ کرتا لوٹا گیا تھا، اسی کرتے کو زینب واپس لے کر آئی تھی ماں کی لحد پہ اور ڈال کے کہا تھا اماں یہ وہی کرتا ہے جو آپ نے دیا تھا، لیکن آج اس پہ تلواروں کے نشان ہے، تیروں کے نشان ہے، پتھر کے نشان ہے، اس کرتے پہ میرے بھیا کا خون لگا ہوا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں یہ ہماری مختصر سی مجلس قبول ہو جائے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میری شہزادی کی عزاداری ہو رہی، پروردگار عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، ہماری نسلوں میں شہزادی کی عزاداری رہے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں۔ مومنین پارا چنار اس وقت پریشان ہیں اور کچھ شہید ہو گئے، پروردگار جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو بی بی کے نام پہ دور کر دے، وہاں ان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین وہاں شہید ہوئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، وہاں کے جو ان کے
گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیارات نصیب ہو انشاءاللہ، اور ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ میرے امام کو سلامت رکھنا، اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھنا، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، ان کے مرحومین، پارا چنار کے سارے مرحومین، جس کی آج پہلی رات ہے ان کے لیے، تمام مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک یا حسین، یا حسین، یا حسین۔